تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم اس وقت سورہ بقرہ کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اس وقت ہم آیت نمبر 120 پڑھیں گے. اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار. آیت نمبر 121 اسی سے متعلقہ، اس لیے ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور اس کو ہم اکٹھا ہی اس کے بات کریں گے. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان اٹھانے والا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اس میں 4 انبیاء کو اپنی کتاب دی، ان کو بہت وسیع شریعت کے ساتھ اپنا کتاب کا علم کے ساتھ بھیجا. لیکن لوگوں کے 2 گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جو کسی بھی دین پر، کسی بھی مذہب پر، الہامی کتب پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن وہ صرف اقرار کی حد تک ہے، اس کا عمل سے تعلق نہیں. تو اور اسی میں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں. تو ایک ہے کہ ایمان لاتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لاتے ہیں اور اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے، ان کے پاس علم تو آ گیا اور انہوں نے اس کا حق نہ ادا کیا، تو پھر ان کا کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی شفاعت ان کے لیے نہیں ہوگی. اس کا آگے بتایا جا رہا ہے ان کا کوئی ان کی روزے قیامت دنیا میں بھی بعد میں بھی مدد نہیں کر پائے گا. جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا حکم و فیصلہ آخر میں صادر کرے گا، اور ان کو کامیابی نہ دنیا میں ملے گی اور نہ آخرت میں ملے گی. اور جن لوگوں نے، جن کو کتاب دی گئی، اللہ کے احکامات دیے گئے اور انہوں نے اس کو حق کے ساتھ پڑھا، یعنی اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اپنی ذات سے بالاتر ہو کر، اپنی پسند ناپسند، اپنے فائدہ نقصان سے بالاتر ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، اللہ کے احکامات کو پکڑ لیا، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 122. اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی. ایک آیت نمبر 122 اور 123 بھی لنکڈ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. یہ وہ نام ہے جو فرشتہ جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ نام عطا کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے نام پر ہی پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اسرائیل کا وہ چل رہا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام آل، تمام انبیاء، تمام قومیں جو اس کے ان کے وہ آ رہی ہیں، ان انبیاء میں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے آئے وہ سب کی سب بنی اسرائیل ہیں. تو اس میں اے اولاد یعقوب، جو اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یاد کروا رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی تھیں اور فضیلت تو عطا کی تھی. اس کے بعد اگلی بات شروع ہوگی، لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا. کہ فضیلت تو عطا کی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ہماری ہر چیز معاف ہوگی اور اسی فضیلت کو اللہ تعالیٰ یوم حساب بھی برقرار رکھے گا. تو جو فضیلت بڑی بڑی جو عطا کی تھی، ہم پہلے بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں. بنی اسرائیل پر سب سے بڑا جو کرم اللہ نے کیا کہ ان کو فرعون سے نجات دی، جو کہ شدید ظالم تھا، اور بنی اسرائیل کو اس نے ٹوٹل غلام بنایا ہوا تھا، اور اس حد تک ظلم تھا کہ شاید انسانی تاریخ میں آج تک اس طرح سے نہ ہو سکا ہو. تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، ان کو من و سلوہ عطا کیا، ان کے لیے چشمے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پتھر پر عصا مارنے سے جاری کر دیے. تو ان سب احسانات کے بعد اور ان کے بڑے بڑے گناہوں کو، بڑی بڑی ناشکری کو معاف کر دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے جس میں جو اگلی آیت میں ذکر ہے. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی معاوضہ کیا جائے گا، معاوضہ وصول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی
شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کسی بھی فضیلت کا مطلب کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے جزا اور سزا کے قانون بدل گئے، کہ اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، کوئی بھی قوم ہو، چاہے ہم مسلمانی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے روز حساب کوئی قوانین چینج نہیں ہو جائیں گے. تو ہر ایک سے اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری وجہ سے اس کا یہ گناہ معاف کر دیں، کہ میں نے معافی مانگ لی کسی کا قتل معاف ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں ہو گیا. اللہ تو کہتا ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کر دیں، خود جن کے ساتھ ظلم ہوا ہو، تب تک خدا معاف نہیں کرے گا. اور اسی طرح کوئی کسی کا بدلہ وہ جو ہے نا نہیں قبول ہوگا، اور کوئی کسی کی شفاعت کسی کو ہر فائدہ نہیں دے گی. یعنی شفاعت کا یہ اصول ہے کہ وہ بھی ہر نفع نہیں دے سکے گی جب تک خدا رہے. سورۃ انبیاء میں اللہ کہتا ہے کہ شفاعت ان کے قابل وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی اگر کسی کی شفاعت یا سفارش کوئی ہستی یا کوئی چیز کوئی بنیاد بنتی ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اور اس کے لیے بھی اللہ نے 2 شرائط کہی ہیں کہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں اور جن سے اللہ راضی ہے. یعنی اتنا زیادہ وہ صاحب عمل ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. اور کہیں کوئی بھول چوک ان سے ہوتی ہے یا جو بھی ہے وہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کو اللہ نے وضاحت نہیں کی. لیکن 2 شرائط واضح ہیں کہ شفاعت کا حق ان لوگوں کے لیے ہوگا جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. تو ادروائز یہ کوئی ہر پبلک، ہر طرح کے لوگ اپنے لیے اس کو اصولی طور پر نہیں لے سکتے کہ ہماری تو معافی ہو جائے گی، ہم سے تو ہمارے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ایسے تو کسی بھی ظالم کا کوئی وہ جو ہے نا مظلوم کو کیسے تسلی ہوگی؟ ایک مظلوم جو ہے وہ ایک اللہ کے بھروسے پر ہی تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. ایسے تو کسی گناہ کا کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. ہر بندہ بے دھڑک گناہ کیے جائے گا، عبادات کو ترک کیے جائے گا. تو یہ نہیں ہوگا. سفارش، شفاعت، ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے اکارڈنگ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اکارڈنگ ہوگا. اور یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ان کو جو ہے کوئی دوسرا بندہ فائدہ پہنچا دے گا، جب تک کہ خدا کسی خاص وجہ سے جو 2 اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ خود نہ چاہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.